دوسری اچھی خبر یہ ہے کہ 50 مسلح ڈرون ہم نے خریدے ہیں چین سے. ڈرون آپ کو پتہ کئی طرح کے ہوتے ہیں. یہ بھی ڈرون ہے جو تقریبات میں، شادی بیاہ میں، ہر جگہ ہوتا ہے، پیزا ڈیلیوری کے لیے، پیزا ڈیلیوری کے لیے. ویسے ایسے ڈرون ہیں جو جاسوسی کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. یہ بہت اعلیٰ درجے کے مسلح ڈرون ہیں جو انڈیا کے پاس نہیں ہیں. اور انڈینز نے، چینی میڈیا کہتا ہے کہ انڈیا کی فوج کے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے. پہاڑی علاقوں میں زیادہ استعمال ہو سکتا ہے. ہاں، وہ ڈیلیور ہو گیا، مل گیا ہمیں. وہ خریدنے کی کوشش تو بہت بہترین سسٹم خریدنے کی کوشش کر رہے ہیں. یہ جھنڈ کی طرح پرواز کرتے ہیں، ایک آدھ نہیں، ایک ساتھ جہاں ضرورت ہو. سارے کے سارے نہیں ایک وقت میں. وہ S-400 روس سے میزائل سسٹم لینے کی کوشش کر رہے ہیں جو اگلے سال انہیں ملے گا، لیکن وہ جب ملے گا تب ملے گا نا. اور اس کا بھی ویسے علاج ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ میزائل کو روک سکتا ہے، لیکن اگر آپ 20 میزائل فائر کریں گے تو 10 کو روک سکے گا نا. وہ مطلب یہ نہیں ہے کہ جنگ کے لیے فضا سازگار کیجیے. جنگ تو کسی صورت نہیں ہونی چاہیے. اگرچہ کبھی کسی صدر، وزیر اعظم اور چیف آرمی اسٹاف کو یہ کبھی نہیں کہنا چاہیے کہ ہم جنگ نہیں چاہتے، یعنی اس پہ زور نہیں دینا چاہیے. اس لیے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس سے کمزوری ظاہر ہوتی ہے، کمزوری کا تاثر ابھرتا ہے. پریکٹیکلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ جنگ سے بچا جائے. جنگ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، اور جدید جنگیں بہت ہولناک ہیں، بڑی تباہی لاتی ہیں. اور یہ 2 ایٹمی ملک ہیں. ہم ترکی سے کہہ رہے ہیں کہ وہ ڈرون دیں. ترکی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ چائنا سے لے تو لیے. ہاں، ترکی سے کیوں کہہ رہے ہیں؟ ترکی کے پاس بہت اعلیٰ قسم کے ڈرون ہیں، ایک اور قسم کے جس سے آذربائیجان نے آرمینیا کو شکست دی. اچھا، ڈرونز کے ذریعے. جی، ان سے ہم کچھ اور بھی، کوئی انجن، کوئی چیزیں، کچھ ان کو ترکی کا ٹینک بھی بہت اچھا ہے. انہوں نے بھی اسلحے کے میدان میں بہت، وہ بھی ہم سے کچھ مانگ رہے ہیں، کچھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں. بتائیں گے وہ میزائل سسٹم. ہاں جی، پاکستان کے پاس میں آپ کو بتا چکا ہوں. اس کی تفصیل ظاہر ہے کوئی شخص احمق ہی ہوگا پرلے درجے کا جو اس کی تفصیل بتائے گا. پاکستان کے پاس اور بھی بہت کچھ ہے. ایک بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں، وہ اب چھپانے کی ضرورت رہی نہیں. 91 کی خلیج وار میں جتنے بم استعمال ہوئے تھے خلیج کی وار میں، وہ سب ہم بنا چکے. پاکستانی سائنسدانوں کا کوئی جواب ہی نہیں ہے. بھائی افسوس کہ یہ انڈسٹری میں ان کی صلاحیت استعمال نہیں ہوتی، اس طرح سے نہیں کی گئی، کہ ورنہ تو مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا سے بہت آگے، کبھی نکل رہے تھے دنیا سے. 60 کے عشرے میں آپ بہت تیزی سے ترقی کر رہے تھے. وہ ہمارے میزائل، وہ اور بھی بہت سی چیزوں میں انٹرسٹڈ رہے ہیں. لیکن ظاہر ہے پاکستان بین الاقوامی معاہدوں کا پابند ہے، اور کوئی ایسی چیز نہیں کر سکتا کہ جس سے کوئی امبیرسمنٹ پیدا ہو. یہ تو 2-3 بڑی اچھی خبریں ہیں. تو نام کیا ہے ان ترکی کے ڈرونز کا؟ TB2. TB2 یہ تو خطرناک سا نام ہے. ہاں، وہ ان کا نام بھی بڑا دلچسپ ہے. ان کے جو کمانڈر آئے تھے، کیا نام تھا ان کا؟ دندار، امید دندار. ان کو ہائیسٹ ایوارڈ نشان امتیاز دیا گیا. اور ہمارے جنرل ندیم رضا صاحب کا ہے ترکی، تو انہیں بھی ترک فوج کا سب سے بڑا ایوارڈ دیا گیا. اور ترک فوج دنیا کی بہترین افواج میں سے ہے. اچھا، اب وہ امید دندار جو ہے ہمارے چیف آف آرمی اسٹاف سے ملے. اس کے بعد جو پریس ریلیز جاری کی گئی اس میں کہا گیا کہ دفاعی تعاون پر غور کیا گیا. اعتراض میں آپ سے بہت پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ ایک طرح کا دفاعی معاہدہ ہی ہے. اور چین کے معاملے میں بھی میں کہہ چکا ہوں. دیکھیں، کوئی معاہدے کوئی تحریری بعض اوقات ہوتے ہیں، بعض اوقات نہیں ہوتے. لیکن جس طرح انہوں نے آپ کو ڈرون فراہم کیا اور اس پہ اظہار مسرت کیا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے دفاع کے لیے فکر مند ہیں. اور کیوں نہ فکر مند ہو؟ دیکھیں نا، وہ تو انڈیا تو کہتا ہے گلگت بلتستان پہ قبضہ کریں گے. 100 میل کا تو ہمارا بارڈر ہے، 100 کلومیٹر کا چین کے ساتھ. اگر وہ بارڈر نہیں رہتا تو سی پیک کہاں رہتا ہے؟ ٹھیک ہے نا، اسی کی فکر لگی ہوئی ہے نا انہیں. چین ہی ہے نا ٹارگٹ. وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا مخالف چین ہے سسٹم میں. اس کے بعد اس کے پاس معاشی قوت ہے، وہ دنیا بھر میں پھیل رہا ہے، اور وہ اس علاقے سے ہمیں نکل گیا. اور فوجی اعتبار سے وہ کہتے ہیں روس سب سے بڑا دشمن. اب یہاں ایک تھنک ٹینک بنا، میں کسی وقت تفصیل سے اس سے بات کروں گا، جو اس پہ کام کر رہا ہے. اور وہ بہت سے سیمینار انہوں نے کیے ہیں، اور کام کر رہے ہیں، اور اب اور کرنا چاہتے ہیں. میرے پاس وہ تشریف لائے تھے کل. پاکستان، ایران، افغانستان
افغانستان میں اگر امن ہو جائے، چین، ترکی اور روس، اچھا، یہ اگر مل کے اکٹھے کوشش کریں تو اس علاقے میں سٹیبلٹی ہو سکتی ہے۔ اور جو جارحانہ عزائم ہے امریکہ کے جنوبی سمندروں میں چین کے اور پاکستان کے بارے میں اور افغانستان، اس کو ڈی سٹیبلائز رکھنا چاہتا ہے امریکہ۔ یعنی چین نے کہا ہے کہ وہ افغانستان میں بات ہوتی، میں تفصیل آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا ہے امریکیوں نے